السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم کرناٹک کی آب و ہوا، مٹی اور جنگلات اور حیوانات اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یہ ایک تفصیلی سبق ہے اور میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کرناٹک کی آب و ہوا کے بارے میں جانیں گے۔ یہاں پر گرم معتدل مانسونی آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ گرما میں درجہ حرارت زیادہ اور مرطوب ہوتا ہے۔ موسم سرما سرد اور خشک ہوتا ہے۔ پھر بھی آب و ہوا میں تغیر پایا جاتا ہے، اس کے لیے جغرافیائی مقامات، سمندر، طبعی خصوصیات، جنگلات اور مانسونی ہوائیں اہم سبب ہیں۔ موسم کرناٹک کے موسم کو سالانہ طور پر 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے موسم گرما، جو مارچ سے لے کر مئی تک ہوتا ہے۔ موسم بارش، جو جون سے شروع ہو کر ستمبر میں ختم ہوتا ہے۔ موسم مانسون یا واپس لوٹتا ہوا مانسون، یہ اکتوبر سے نومبر کے مہینوں میں پایا جاتا ہے۔ چوتھا موسم ہے موسم سرما، جو دسمبر سے فروری تک ہوتا ہے۔ طلبہ، موسم گرما، اس موسم میں درجہ حرارت شدید گرم اور خشک رہتا ہے۔ مارچ کے بعد درجہ حرارت ریاست میں یکساں طور پر بڑھنے لگتا ہے۔ اپریل اور مئی میں انتہائی گرمی پائی جاتی ہے۔ رائچور میں درجہ حرارت 45.6 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ موسم گرما میں انجماد، آبی بخارات کی زیادتی کی وجہ سے بادل نمودار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دوپہر کے بعد گرجدار بجلیوں، آندھیوں کے ساتھ بارش ہوتی ہے۔ اس موسم کو کافی کی پھوار یا اس بارش کو ہم کافی کی پھوار، شادانہ کھلانے والی بارش، آموں کی پھوار یا ہومڑے کا نام دیتے ہیں۔ اس موسم میں تقریباً 7% بارش ہوتی ہے۔ موسم بارش، موسم بارش کو مغربی مانسونی ہواؤں کا موسم بھی کہا جاتا ہے۔ بحر عرب سے چلنے والی آبی بخارات سے لدی ہواؤں کو مغربی گھاٹ روک لیتی ہیں، جس کی وجہ سے شدید بارش ہوتی ہے، مگر مشرق کی طرف بارش کی مقدار کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ آگمبے شدید بارش کا علاقہ ہے، اس کو جنوب کا چراپونجی بھی کہا جاتا ہے۔ آگمبے کے علاوہ بھاگ منڈل، ہلیکال وغیرہ میں بھی شدید بارش ہوتی ہے۔ اس موسم میں 80% بارش ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اس کو ربی کا موسم بھی کہا جاتا ہے، جو فصلوں کے لیے موزوں ہے۔ موسم پسپائی مانسون یا لوٹتا ہوا مانسون، اس موسم کو مشرقی مانسونی ہواؤں کا موسم بھی کہا جاتا ہے۔ درجہ حرارت کے گھٹنے اور دباؤ کے بڑھنے کی وجہ سے ہوائیں جنوب سے مغرب کی جانب چلنے لگتی ہیں۔ ان ہواؤں کا گزر خلیج بنگال سے ہوتا ہے تو جنوبی سطح مرتفع کے کچھ ضلعوں میں بارش ہوتی ہے۔ نومبر اور دسمبر میں طوفانی ہوائیں چلتی ہیں۔ اس موسم میں 12% بارش ہوتی ہے۔ موسم سرما، اس موسم کے دوران درجہ حرارت، نمی، انجماد والی بارش کم رہتی ہے۔ ہم آسمان کو صاف اور نیلا پاتے ہیں۔ اوسط درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس سے 27 ڈگری سیلسیس رہتا ہے۔ جنوری سب سے کم درجہ حرارت کا مہینہ ہے۔ بیلگام میں سب سے کم درجہ حرارت 6.60 ڈگری سیلسیس ریکارڈ درج کیا گیا ہے۔ شمالی اضلاع میں بھی کم درجہ حرارت پایا جاتا ہے۔ یہاں پر بلاری میں 10 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسم سرما میں کم از کم بارش ہوتی ہے۔ کبھی کبھار صبح میں بھاری شبنم اور دھند چھائی رہتی ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم کرناٹک کی مٹی کے بارے میں جانیں گے۔ مٹی پر پتلی پرت، زمین پر پتلی پرت کو مٹی کہا جاتا ہے۔ زراعت کے لیے زرخیز مٹی لازمی ہوتی ہے۔
کرناٹک میں مختلف اقسام کی مٹی پائی جاتی ہے۔ مٹی مختلف قسم کے معدنیات اور ڈھانچوں سے مالا مال ہوتی ہے۔ مٹی کو 4 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے لال مٹی، نمبر 2 کالی مٹی، نمبر 3 خشنا یا مسامدار یا لیٹریٹ مٹی، کناروں کی سیلابی مٹی۔ اب بچوں لال مٹی کے بارے میں جانیں گے۔ لال مٹی میں گرانائٹ کی مقدار اور لوہے کے آکسائڈ کا آمیزہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا رنگ لال ہوتا ہے۔ اس میں چونے اور نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جبکہ نائٹروجن کی مقدار کم ہوتی ہے اور یہ ہلکی بھی ہوتی ہے۔ یہ مٹی بہت زرخیز نہیں ہوتی۔ اس میں نمی کو برقرار رکھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ یہ کرناٹک کے بڑے حصے میں پائی جاتی ہے، خاص کر جنوبی کرناٹک کے حصے میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آب پاشی کی اگر سہولت ہو تو اس مٹی میں ہم گنا، آلو، ترکاریاں، کیلے، ناریل، سپاری، مونگ پھلی، تمباکو وغیرہ اگا سکتے ہیں۔ لال مٹی رکھنے والے اضلاع ہیں ٹمکور، بنگلور، رام نگر، منڈیا، چامراج نگر، چک بلاپور اور میسور۔ کالی مٹی، اس قسم کی مٹی بسالٹ چٹانوں کے ریزہ ریزہ ہونے سے بنتی ہیں۔ یہ امونیم، میگنیشیم، لوہے کے آکسائڈ سے مالا مال ہے۔ اس مٹی کو سیاہ روئی والی مٹی یعنی کپاس کی مٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں نمی کو برقرار رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ بھرپور غذائیت والی ہونے سے اس مٹی میں کئی قسم کی فصلیں اگائی جا سکتی ہیں، خاص کر کپاس، جوار، سورج مکھی، مرچ، دھان اور پیاز اگانے کے لیے یہ موزوں ہیں۔ اس قسم کی مٹی شمالی کرناٹک کے ضلع دھارواڑ، گدگ، یادگیر، باگل کوٹ، بیلگاوی اور چتردرگ میں پائی جاتی ہیں۔ لیٹریٹ مٹی، اس قسم کی مٹی ان علاقوں میں پائی جاتی ہے جہاں پر شدید بارش ہوتی ہے اور درجہ حرارت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پانی میں گھلنے والا چونا اور سلکیٹس بارش کے پانی سے پگھل کر مٹی کی تہہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ لوہا اور المونیم جو ناقابل تحلیل ہیں مٹی کی اوپری پرت پر رہ جاتے ہیں۔ لیٹریٹ مٹی میں اگائی جانے والی فصلیں ہیں کاجو، کافی، چائے، الائچی، کالی مرچ، ربر، ناریل وغیرہ۔ لیٹریٹ مٹی شمالی کینرا، اڈپی، جنوبی کینرا، کورگ، چک منگلور، شیموگا، بیلگام وغیرہ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب ہم ساحلی مٹی کے بارے میں جانیں گے۔ ندیوں سے مٹی کے کٹاؤ کی وجہ سے سیلابی مٹی بنتی ہے۔ کرناٹک کے ساحلی ضلع جیسے اڈپی، شمالی کینرا وغیرہ ضلعوں میں یہ مٹی پائی جاتی ہے۔ سیلابی مٹی میں اگائی جانے والی فصلیں ہیں دھان، کاجو، ناریل اور سپاری۔ یہ مٹی نامیاتی غذائیت سے مالا مال ہوتی ہے۔ قدرتی نباتات، قدرتی طور پر اگ آنے والے مختلف اقسام کے پودے اور درختوں کو قدرتی نباتات کہتے ہیں۔ کرناٹک میں مختلف قسم کے پودے اور درخت پائے جاتے ہیں۔ پودوں کی قسمیں ماحول کے توازن کو برقرار رکھتی ہیں۔ اور عزیز طلبہ، ہم یہ جان لینا چاہیے کہ نباتات سے ہمیں عمارتی لکڑی، جلانے کی لکڑی، صنعتوں کو خام مال، جڑی بوٹیاں، شہد، بانس، بید وغیرہ دستیاب ہوتے ہیں۔ کرناٹک کے جنگلات میں ہم شیر ببر، چیتا، جنگلی بھینسیں، ہاتھی، ہرن وغیرہ حیوانات کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جنگلات تفریح گاہیں بھی ہیں اور سیاحت کا مرکز بھی ہیں۔ قدرتی نباتات یا جنگلات ماحولیاتی آلودگی کو قابو میں رکھتے ہیں۔
سندل ایک خوشبودار درخت صرف کرناٹک میں ہی پایا جاتا ہے۔ اس سے عطر سازی، نقش و نگاری کے ساز و سامان، صابن اور ادویات وغیرہ تیار کی جاتی ہیں۔ اس لیے کرناٹک کو سندل کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ جنگلات کے اقسام۔ پیارے بچوں، جنگلات کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے سدا بہار جنگلات۔ یہ جنگلات 250 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ مغربی گھاٹ میں کافی گھنے ہوتے ہیں۔ مہوگنی، ہونی، ساگوان، متی، نندی یہاں کے اہم درخت ہوتے ہیں۔ سدا بہار جنگلات ہماری ریاست کرناٹک میں شمالی و جنوبی کینرا، ہاسن، چکمنگلور، شیموگا، چامراج نگر اور کورگ میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جنگلات کی دوسری قسم ہے پت جھڑ کے جنگلات۔ جو درخت اپنے پتے جھڑاتے ہیں ان کو ہم پت جھڑ کے جنگلات کہتے ہیں۔ 60 سے 120 سینٹی میٹر سالانہ بارش کے علاقے میں یہ پائے جاتے ہیں۔ ساگوان، ہونی، مہوگنی، نیم، آم، پھنس، مٹوگا، بڑ، سندل اور بانس اس کی اہم درخت ہیں۔ چکمنگلور، مائسور، چامراج نگر، ہاسن، ٹمکور، چکبلاپور، کولار، منڈیا، رام نگر، دیہی بنگلور میں پت جھڑ کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ مخلوط جنگلات۔ مخلوط جنگلات ان کو کہتے ہیں جہاں دونوں قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں، سدا بہار اور پت جھڑ۔ مخلوط جنگلات ان جگہوں پر اگاتے ہیں جہاں پر 120 سے 150 سینٹی میٹر سالانہ بارش ہوتی ہے۔ مخلوط جنگلات کے اہم درخت ہیں ساگوان، ہونی، مہوگنی، متی، نندی، دنڈگ، سندل، کٹہل اور بانس وغیرہ۔ اڑپی، شمالی و جنوبی کینرا، کورگ کے اضلاع میں اس قسم کے مخلوط جنگلات پائے جاتے ہیں۔ معتدل گھاس کے میدان۔ 60 سینٹی میٹر سے کم بارش کے علاقے میں اس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں، کلی، کالی جالی، بیل، پام، ہنچی، بڑ، نیم، پیپل اور مٹوکا کے درخت پائے جاتے ہیں۔ بیدر، کلبرگی، یادگیر، رائچور، وجے پور، بلاری، چتردرگ اضلاع میں اس قسم کے درخت ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب مانگرو کے جنگلات کے بارے میں جانیں گے۔ ساحلی علاقوں میں خلیج، کھارے پانی کی جھیلیں، لیگون میں عقبی آب تار نما جڑوں کے پودے ہوتے ہیں اور کھارے پانی میں اگتے ہیں۔ ایسے جنگلات کو مانگرو کے جنگلات کہا جاتا ہے۔ جنگلات کی اور ایک قسم ہے جسے ہم شولے جنگلات کہتے ہیں۔ سطح سمندر سے 1400 میٹر بلند علاقوں کی آب و ہوا سرد ہوتی ہے، مثلاً کدرے مکھ، بابا بڈن گیری، بیار ہلز، برہم گیری۔ یہاں گھاس کے ڈھلان ہیں۔ ان علاقوں کی گہری وادیوں میں جھرنے اور آبشار ہیں۔ ان علاقوں میں مخصوص شولے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ جنگلات کی تقسیم۔ کرناٹک میں 43.4 لاکھ مربع کلومیٹر جنگلاتی علاقہ ہے۔ یہ جغرافیائی علاقہ 22.6% حصے پر مشتمل ہے۔ بھارت میں کرناٹک کا مقام جنگلاتی علاقے میں 7واں ہے۔ سب سے زیادہ جنگلات شمالی کینرا، پھر شیموگا اور چامراج نگر میں پایا جاتا ہے۔ سب سے کم جنگلات کا علاقہ بیجاپور ضلع میں ہے۔ حیوانی وسائل۔ 25 قسم کے حیوانات اور 10 قسم کے شیر یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ اہم جانور جو ہمارے جنگلات میں پائے جاتے ہیں وہ ہیں چیتا، ریچھ، خار پشت ہرن، باراسنگا، جنگلی سور، ارنا بھینسا، سانپ اور رنگ برنگے پرندے۔ کرناٹک کی حیوانی وسائل کے علاقوں کو 6 حصوں میں تقسیم کرے ہیں۔ وہ یہ ہیں:
ساحلی علاقہ جو شمالی کینرا اور بیلگام میں ہے، سیادری پہاڑ مثلاً بابا بڈن گیری، بیار ہلز، مالے، مدسورا، گوپال سوامی ہلز وغیرہ، اور رانی بنور کرناٹک میں 5 نیشنل پارک، 4 پرندوں کے قیام گاہ اور 17 حیوانات کی پناہ گاہیں پائی جاتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں کہ آپ اس سبق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ، ہمیشہ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔